اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، سرزمین مقدس نجف اشرف سے جوار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مختصر پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس مختصر پیغام میں ہم چند معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کے حوالے سے۔ سامعین و ناظرین، قرآن مجید میں خالق کائنات نے بہت ساری ایسی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، خالق کائنات نے جن آیات میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن آیات کے اندر حکم نماز موجود ہے، نماز کے بارے میں خالق کا فرمان موجود ہے۔ انہی آیات میں سے بہت ساری آیات ہیں جن میں حکم زکوٰۃ بھی موجود ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ دین اسلام کے عملی احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کا شمار فروع دین کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ دین اسلام میں، قرآن مجید میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بہت زیادہ تذکرہ موجود ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اور زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے۔ اور نظام اقتصاد کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ فلاح اور کامیابی کے راستوں پر گامزن ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑی اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ تو سب سے پہلے ہم مختصر طور پر زکوٰۃ کے لغوی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال بھی ہے اور زکوٰۃ الابدان بھی ہے، جس کو زکوٰۃ فطرہ کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی راغب اصفہانی ذکر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ نما ہے، زیادتی ہے، مال کے اندر اضافہ جو ہے۔ اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر میزان کے اندر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ تطہر کا ہے، تزکیہ کا ہے، پاکیزگی کا ہے۔ اس کے بعد تفسیر میزان کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، جن آیات کو ہم نے سرنامہ کلام میں بیان کیا ہے، تو علامہ فرماتے ہیں اگرچہ کہ ان آیات کے اندر عمومی تزکیہ اور زکوٰۃ کے عنوان سے بحث ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اشارہ ہے، پاکیزگی اور تطہر کے بارے میں اشارہ ہے، یعنی یوں مراد لیا جا سکتا ہے کہ تزکیہ کا جو حکم خالق کائنات دے رہا ہے
اس سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ دنیاوی امور، تمام ان امور کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، تمام ان کاموں کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، تمام دنیاوی امور سے اپنے آپ کو، ہر اس امر سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے جو امر جو ہے، جو کام جو ہے، جو فعل جو ہے وہ ہم کو اللہ کی رضا سے دور کر دے یا ہمیں آخرت سے دور کر دے۔ تو اسی لحاظ سے علامہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہ جو دونوں آیتیں ہیں اپنے مدلول ظاہری کے لحاظ سے ان کے اندر عموم تطہر ہے، عموم تزکیہ ہے، لیکن جب ہم روایات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں مراجعہ کرتے ہیں تو بہت ساری روایات میں یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ ان دو آیات کے اندر، جن کو ہم نے سرنامہ میں بیان کیا ہے، قال اللہ سبحانہ وتعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صاحب تفسیر میزان فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ زکوٰۃ ابدان کہہ لیں یا زکوٰۃ فطرہ کہہ لیں، اس کے بارے میں ہے، اور دوسری آیت جو ہے وہ روایات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق وہ صلاۃ عید کے بارے میں ہے۔ تو سامعین و ناظرین، قرآن مجید کے اندر اور روایات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر زکوٰۃ کی، اور خصوصاً جو ہے زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ ابدان، جس کو زکوٰۃ فطرہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، بہت بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ ہم چونکہ مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں تو ناظرین و سامعین کی خدمت میں ہم چند روایات کو پیش کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، جن روایات کے اندر زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کے بارے میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات موجود ہیں۔ پہلی روایت ہم ذکر کرتے ہیں جس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے اس نے رکھے ہیں ان کا اختتام جو ہے وہ صدقہ کے ذریعے کرے اور نماز ادا کرنے کے ذریعے سے کرے۔ ان دو جملوں کے اندر صدقہ سے یہاں مراد جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے، اور نماز سے مراد جو ہے وہ نماز عید ہے۔ اگر کوئی بندہ، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے ماہ مبارک کے اس رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں والے مہینے کے اندر جو اس نے روزے رکھے ہیں ان کا اختتام کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے اختتام کرے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات اس کی تمام خطاؤں کو، اس کے تمام گناہوں کو خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت ثواب الاعمال سے ہم نے ذکر کی ہے۔ دوسری روایت میں چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مولا سے وارد ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے بھی زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا تو خالق کائنات اس زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کی وجہ سے اگر اس کی زکوٰۃ مال کے اندر کسی قسم کا کچھ نقص باقی رہ گیا تھا، عدم اکمال تھا، یا کسی بھی لحاظ سے جو کچھ رہ گیا تھا، اگر وہ بندہ خالق کی رضا کے لیے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے گا تو مولا فرماتے ہیں اس کی ادائیگی کے ذریعے سے خدا جو ہے وہ اس نقص کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کے بارے میں، اور قطعاً اسلام کے اندر نظام اقتصاد کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ خالق کے راہ میں مال دینے سے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے شاید علی الظاہر
کہ مال میں کمی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی طرف جاتے ہیں، تو بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں، بہت ساری آیات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک تو مال کا تزکیہ ہوتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر خالق کائنات برکت عطا کرتا ہے، اور وہ مال زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں، زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کے نتیجے میں خالق کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور مال کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ خالق کائنات اس مال کے اندر بہت زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مولا امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں مولا نے اپنے ایک چاہنے والے اور اپنے ایک وکیل کو حکم دیا کہ جائیے اور تمام اہل و عیال کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیجیے گا۔ اور اس روایت میں مولا نے یہ فرمایا کہ یاد رکھیے گا کہ کوئی اہل و عیال میں سے کوئی فرد ایسا باقی نہ رہ جائے کہ جس کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ کو ادا نہ کیا گیا ہو، بلکہ جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی اہل و عیال میں سے ہیں، سب کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا جائے۔ تو سائل نے پوچھا اور مولا نے فرمایا کہ اگر کسی کی طرف سے ادا نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں ہمیں فوت کا خطرہ ہے۔ تو معصوم سے پوچھا مولا کہ فوت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ فوت سے مراد موت مراد ہے، یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک صدقہ ہے، اگر انسان جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو مکلف انجام دیتا ہے تو خالق کائنات اپنے دربار میں اس صدقے کو قبول فرماتے ہیں، اور اس صدقے کے ذریعے سے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں، ان میں سے بہت ساری مشاکل دور ہوتی ہیں اس صدقہ کے ذریعے سے، اور خصوصاً جو ہے فوت اور موت کی طرف جو اشارہ فرمایا وہ ان چیزوں کی طرف معصوم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح مولا صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے صیام کو تمام کرے، اپنے صیام کو مکمل کرے، اپنے روزوں کو مکمل کرے، دو چیزوں کے ذریعے سے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر وہ چاہتا ہے کہ حسن اختتام چاہتا ہے اپنے روزوں کا تو وہ قول صالح کے ذریعے سے کرے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا قول صالح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ شہادت لا الہ الا اللہ یہ قول صالح ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزوں کا اختتام اکمال پر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کے ذریعے سے جو ہے ان کو اختتام کرے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا مولا روزوں کو مکمل کرنے کے لیے جو عمل صالح کی ضرورت ہے اس عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ چونکہ بہت سارے اعمال ہیں اعمال صالح، تو یہاں کون سا عمل مراد ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ یہاں عمل صالح سے مراد اخراج زکوٰۃ ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے اندر شرائط موجود ہیں، اس کو چاہیے، اس مکلف کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے۔ جب زکوٰۃ فطرہ کو وہ ادا کرے گا تو خالق کائنات جو ہے اس کے مال میں برکت بھی عطا کرے گا، اور اس کے صیام کو خالق کائنات اپنے دربار میں بذریعہ عطم اور خالق کائنات اسی اخراج زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے سے اس کے روزوں کو مکمل کرے گا۔ اور بس ایک اور آخری روایت عرض کر رہے ہیں، وہ بھی چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزوں کی مقبولیت جو ہے بقدر عطم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جس طرح کہ اگر نماز کے اندر محمد و آل محمد پر درود پڑھا جائے، درود بھیجا جائے تو اس سے نماز تام ہوتی ہے، نماز مکمل ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر کوئی درود نہیں پڑھتا تو۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے روزے جو ہیں وہ اللہ کے دربار میں خالق کی رضا کے مطابق قبول ہو جائیں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے۔ تو سامعین و ناظرین، قرآن مجید سے اور ان احادیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کس قدر زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے ہر مکلف پر واجب ہے، اور اس کی کچھ شرائط کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ بالغ ہونا چاہیے،
عاقل ہونا چاہیے، اور عدم الاغماء، بے ہوش نہیں، بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، غنی ہونا چاہیے۔ اور جس مکلف میں یہ شرائط موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ الہی کو ادا کریں، اور اپنے روزوں کی قبولیت اور اسلام کے اندر جو حکم موجود ہے اس سے اپنا مال کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، مال کے اندر نما بھی آ جائے گا، رضا خدا بھی حاصل ہو جائے گی، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو فقراء موجود ہیں، جو مستحقین موجود ہیں، ان تک بھی ان کا حق جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات سے کہ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔